بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، یہ جو کل سچویشن کریٹ ہوئی ہے، ویسے تو کافی عرصے سے سال ہونے والا ہے اسرائیل اور حماس کا کنفلکٹ، اور جو مڈل ایسٹ کی سارا کنفلکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اب تو 7 اکتوبر کو سال ہونے والا ہے، اور وہ لبنان میں بھی چلا گیا ہے۔ ساؤتھ لبنان میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ فورسز اتار دی ہیں اور حملے کر دیے ہیں اسرائیل نے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کو، وہ گیسٹ تھا ایران کا، اس کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اور حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا بیروت میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ظاہر ہے اسرائیل کس لیے کر رہا ہے۔ اسرائیل بہت سارے اس کے مسئلے مسائل ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے، میرا خیال ہے اس نے اس کنفلکٹ کو جب بڑھایا ہے تو اس کا بیسک مقصد جو ہے نا وہ ایران کو لوپ میں لانا تھا، اور الٹیمیٹلی ایران آ گیا۔ ایران نے کل جو ہے کوئی مختلف رپورٹنگ ہیں، 200 کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 400 میزائل اور داغ دی، اور وہ پتہ نہیں، یہ لاسٹ ٹائم بھی بڑی تعداد میں ایران نے میزائل داغے تھے، لیکن ان کا امپیکٹ جو ہے آن گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ اس کا بھی امپیکٹ کوئی خاص نظر نہیں آیا، سوائے اس کے کہ ظاہر ماسز تو بڑے خوش ہوتے ہیں، عوام بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جی ہم نے حملہ کر دیا ہے، ہم نے دشمن کو یوں کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے ایران نے اس طرح کا کام کر کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل 1-2 گھنٹے پہلے سے امریکنز یہ کہہ رہے تھے کہ جی حملہ ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے، یا ساری چیزیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ تو اس حد تک تیز ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم اسرائیل نے جو حزب اللہ کے ساتھ کیا، وہ پیجرز جو ہے نا، وہ الیکٹرانک ڈیوائسز پھٹ گئے، اور وہاں سے انہوں نے حملے کروا دیے۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سائنس کی ترقی کا دور ہے، ظاہر ہے اس میں ہم مسلمان تو بہت پیچھے رہ گئے، ہم تو جاہل رہ گئے، حالانکہ ابتدا ہم نے کی تھی، ہم نے یہ ساری تحقیقات شروع کی تھی، ہمارے جو سائنسدان تھے وہ بہت بڑے یعنی نالجیبل، اور ہم نے ہی بیسیکلی سائنس کی بنیاد رکھی، اور ہم نے اس زمانے میں ترقی بھی بہت کی، اور بعد میں ہمارے جاہل لوگوں نے، یا جاہل لوگوں تو نہیں کہنا چاہیے، جو یہاں پہ ان پڑھ مولوی ہے، اس نے ایک ایسا بھی کنسپٹ دے دیا ہے، پتہ نہیں وہ انوالو ہے، کون انوالو ہے، لیکن جو بھی ہے، لیکن مسلمان جو ہے نا وہ جاہل رہ گیا۔ اور جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ریسرچ نہیں کر رہے، آپ آگے جو ہے وہ کسی چیز کو جیسے ویسٹ نے کیا ہے، یعنی یہاں میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیمرے سے لے کر الیکٹریسٹی سے لے کر ساری چیزیں جو ہے وہ تو ویسٹ نے بھائی بنائی ہیں۔ آج مطلب ہے ایئر فورس ہے، یا ہماری جتنی بھی فورسز ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی اس کے تحت کام کر رہی ہیں، سارے ترقی تو انہوں نے اے آئی کا دور آ گیا ہے، تو یہ اس میں مسلمانوں کا بہت کم عمل دخل ہے، اگر ہے بھی تو انڈیویجول لیول پہ ڈاکٹر عبدالسلام کی طرح کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ پچھلے 45 ایئرس سے انڈر سینکشنز ہے، وہ یعنی اس پہ تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ کون سی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے جو وہ اتنے بڑے حملے بھی کر سکتا ہے اور جنگ جیت بھی سکتا ہے؟ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایران نے تو اپنے ایئرپورٹ سے طیارہ، یوکرین کا طیارہ تہران ایئرپورٹ سے اڑا، اور اس کو جو ہے نا ان کی ایئر فورس نے مار دیا کہ پتہ نہیں کوئی جنگی طیارہ آ گیا۔ اندازہ لگائیں ان کے اپنی ٹیکنالوجی کی کتنی کوئی ترقی ہوئی ہوگی، کتنا کوئی کام ہوا ہوگا کہ یہ اپنے یعنی اپنے ایئرپورٹ سے اڑنے والے پیسنجر پلین کو یہ ان کی ایئر فورس نہیں پہچان سکی، ان کے پاس کون سے یعنی ایویشن کے وہ آلے تھے، اور کس طریقے سے، یعنی اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارے ہمارے ناردرن ایریا سے ایک دفعہ غلطی سے ڈکلیئرڈ ایک جہاز انڈیا کا جا رہا تھا کسی ڈیسٹینیشن پہ، اور گزر رہا تھا، اور اس پہ جو ان کی ایویشن کا ڈکلیئر تھا وہ جنگی جہاز ہے، اور جب ہماری ایویشن نے، سول ایویشن نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پیسنجر پلین ہے۔ پھر انہوں نے ایویشن والوں سے، انڈین ایویشن سے باقاعدہ رابطہ کر کے کہا کہ جی یہ پیسنجر پلین جا رہا ہے یا جنگی جہاز ہے، کیونکہ ہمارے نالج کے مطابق ہمارے جو پاس وہ آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، وہ تو پیسنجر پلین ہے۔ تو اس کے بعد ایک تحقیقات بھی ہوئی، انڈیا میں سنا ہے کہ ان کو سزائیں دی گئی ایویشن والوں کو، انہوں نے غلط ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایران جو ہے اپنے ایئرپورٹ سے اڑنے والے طیارے کو اگر مار سکتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ جنگی طیارہ آ گیا، ان پہ حملہ ہو گیا ہے، تو پھر ان کی ٹیکنالوجی کی کیا سچویشن ہوگی۔ ابھی پچھلے دنوں میں ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی جگہ پہ افتتاح کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، تو ان کا کوئی حادثہ ہو گیا۔
تو کہا تو یہی جاتا ہے وہ حادثہ بھی بیسیکلی ٹارگیٹڈ تھا، شاید اسرائیل نے ہی کیا تھا، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، یا واقعی صحیح بھی ہو سکتا ہے، ایران نے کہا کہ نہیں وہ موسم کی خرابی سے گر گیا، لیکن اصل بات بتانے والی یہ ہے کہ اس وقت بھی جب یہ یعنی وہ جہاز گرا ہوا تھا اور وہاں سے کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی، ان پہ پہنچنے کے لیے ان کو 4-5 گھنٹے لگے ٹریس کرنے کے لیے کہ کدھر جہاز پڑا ہوا ہے. یہ حال تو ٹیکنالوجی کا ہے، یہ تو ان کی ترقی کا ہے. اور کہتے یہ ہے کہ جی ہم نیوکلیر پاور بننے جا رہے ہیں، ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے. بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ صرف میرا خیال ہے لوگوں کو شاید سیٹسفائی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. جیسے ایک زمانے میں یہاں پہ پاکستان میں بھی کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں ڈرون اٹیکس کہاں سے ہو رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا ہماری سرزمین سے ڈرون اڑ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی خراب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وار کی طرف جا رہا ہے، اور وار کی طرف جنگ فل فلیج بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی ایران کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اسرائیل اور امریکنز کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے تحت تو انہوں نے بہت سارے میزائل، تو وہ کہتے ہیں ہماری جو بحریہ ہے انہوں نے وہیں پہ پیٹریاٹ کے ذریعے جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایران یا مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے، اور ابھی جو یعنی گلف اسٹیٹس ہیں یا سعودی عرب ہے، یہ الٹیمیٹلی اس مسئلے پہ کریں گے کیا؟ فلسطین کے مسئلے پہ کیا ہوگا؟ کیا فلسطینی اتھارٹی قائم ہوگی اور اس کے بعد اس اتھارٹی کے تھرو جو ہے ہم سارے مان لیں گے اور یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ اب اسرائیل کی جو جینوسائڈل پالیسی ہے، جس طریقے سے اس نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی، ہیومن رائٹس بھی نہیں کہنا چاہیے، ہیومن رائٹس بہت چھوٹی سی بات ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسے ظلم ڈھائے ہیں جن کو کوئی اور بربریت کا نام دینا چاہیے. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ ہم جو بار بار یہ جو یوفیمزم یوز کرتے ہیں، یعنی اس چیزوں کو سافٹ کر کے بیان کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن. بھائی ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے نا کچھ اور ہوتی ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. اور آپ چھوٹے بچے کا آپ نے سنا ہوگا اسرائیل نے کیا کیا کہ ایک بچہ کے نماز جنازہ کے لیے جب سارے فلسطینی اکٹھے ہوئے تو اس بچے کے پیٹ میں انہوں نے بم رکھ دیا تھا. یعنی ایک تو اس کو شہید کر دیا، شہید کے بعد اس میں بم رکھ دیا، اس کو ایک بم کی شکل دے دی، اور جب وہ جنازہ پڑھ رہے تھے تو وہ بم پھٹ گیا اور لوگ مر گئے. مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کنفلکٹ ہے یہ الٹیمیٹلی کدھر جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم نے ہیومنز نے یا انسان نے ترقی کی تھی جس میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی تھی، یا یہ ہے کہ ہم غار سے نکلا ہوا انسان جو ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، کتنی بڑی ترقی کر گیا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ تو وہی اسی طرح کا جاہل ہے جیسے پہلے تھا. ہاں اس نے بہت سارے انسٹرومنٹ نئے نئے پیدا کر لیے، بڑے ویپنز پیدا کر لیے، بڑے بڑے میزائل پروگرام چلا دیے. یہ انسان نے بڑے بڑے یہ اسلحے اور یہ نیوکلیر ہو گئے، ہائیڈروجن بم بنا لیے، یہ اپنی تباہی کا سامان پیدا کر دیا ہے. ان کو چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے کو استعمال کرتے ہوئے کوئی امن قائم کریں اور آگے چلیں. مڈل ایسٹ میں بھی امن ہونا چاہیے. امن ہی بیسیکلی ہماری منزل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ترغیب ضرور دینی چاہیے. پتہ نہیں یہ انسان کب سیکھے گا. ناظرین اگر میرا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے، یہی آپ کی فیور ہوگی. اگلے پروگرام تک حسن بھائی کو اجازت. اللہ حافظ.